बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद वलीद मलिक, आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, सहाफ़ियों से कल इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है जेल में। इस दौरान इमरान खान साहब ने कुछ अहम चीज़ों के हवाले से सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है। एक तो उन्होंने सहाफ़ियों को रोका कि आप लोग मुझसे मिले बगैर मत जाइएगा, मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ, मैं आप लोगों को कुछ अहम चीज़ें बताना चाहता हूँ। एक तो उन्होंने नवाज़ शरीफ के हवाले से बताया कि नवाज़ शरीफ साहब का नाम ECL में डाल देना चाहिए, क्योंकि इमरान खान साहब इतने पुरुमीद हैं कि 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन में वो समझते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब की ना सिर्फ ज़मानत ज़ब्त होगी बल्कि नवाज़ शरीफ साहब के दिल के अमराज भी दोबारा खुल जाएंगे। इस हवाले से उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को जो होने वाला इलेक्शन है वो सबके होश उड़ा देगा। इमरान खान साहब को लगता है कि 8 फरवरी को एक अलग ही समा होगा, बल्कि 8 फरवरी को जो समा होगा वो मंजर ही कुछ ऐसा होगा जो आज तक किसी ने ना देखा होगा। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब का नाम ECL में डाल देना चाहिए, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने जैसे ही इलेक्शन हारना है तो उन्होंने अपने आबाई मुल्क लंदन चले जाना है। ताकि वो लंदन ना जा सके, उनका नाम ECL में डाल दिया जाए, ये मुतालबा किया है इमरान खान साहब ने जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए। इस तरह के 3-4 मौज़ूआत पे उन्होंने बात की। और एक अहम चीज़, इमरान खान साहब खुल के अब स्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बोलने लग गए हैं। इमरान खान साहब ने स्टैब्लिशमेंट की हकीकत बताना शुरू कर दी है। इमरान खान साहब ने इस तरह के 3-4 मौज़ूआत पे बात की। इमरान खान साहब खुल के अब स्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बोलने लग गए हैं। खुल के स्टैब्लिशमेंट कि वो हकीकतें मीडिया के सामने बयान करने लग गए हैं, जिससे मीडिया चला तो नहीं सकता लेकिन सहाफ़ी सुन सकते हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि इंसाफ के बगैर मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि लोगों को उठा कर सॉफ्टवेयर अपडेट किया जा रहा है। ये सॉफ्टवेयर अपडेट करने के स्पेशलिस्ट बन चुके हैं। वीगो डाला आता है, आकर बंदे उठाकर ले जाता है, इसके बाद पता चलता है कि बंदे का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। रोजनामा 92 के अंदर ये एक कॉलम की सूरत में ये पूरी खबर छपी है, जहां से मैं आपको ये खबर सुना रहा हूं। उन्होंने मजीद कहा कि लोगों को उठा कर सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाता है। ये सॉफ्टवेयर अपडेट के स्पेशलिस्ट बन चुके हैं। वीगो डाला आता है और आकर हमारे बंदे ले जाता है और बंदे का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया जाता है। और कभी उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है सॉफ्टवेयर अपडेट करके, तो जो बंदा काबू नहीं आता वो फिर सोशल मीडिया पर इनके खिलाफ बोलता है। इन्होंने PTI की तमाम क़यादत को उड़ा दिया, इंतखाबी निशान तक ले गए, उम्मीदवारों को गंदे गंदे निशानात दिए गए जो कि उनकी तजलील है। लोगों को उठा कर 9 मई में डाला जा रहा है, यानी उठाते हैं और कहते हैं कि ये भी 9 मई में शामिल है। मरियम के फ्लैट्स का क्यों नहीं पूछा जाता? नवाज शरीफ, मरियम नवाज और जरदारी ने तो तोशा खाना से गाड़ियां ली, उनसे क्यों नहीं पूछा जाता? मरियम नवाज तो कहती थी कि उनकी लंदन क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं, लेकिन फिर उनकी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी निकल आई। उस हवाले से क्यों नहीं बात की जाती? इनके जो बाहर फ्लैट्स हैं, इनके जो बाहर पैसा पड़ा है, उसको पाकिस्तान मंगवाने के लिए क्यों नहीं कोशिश की जाती? क्योंकि सारी तवज्जो तो PTI को गिराने में लगी है, सारी तवज्जो तो तहरीक-ए-इंसाफ को किसी तरह गिराना है, इमरान खान को जेलों में रखना है, इमरान खान के साथियों को किस तरह से दबाना है, किस तरह से उनको मजबूर करना है कि वो इमरान खान का साथ छोड़कर इनकी मर्जी के बंदे के साथ अटैच हो जाएं। ये इल्ज़ामात लगाए इमरान खान साहब ने। इमरान खान साहब अब खुल के बोलना शुरू हो गए हैं। इमरान खान साहब अब उस लेवल तक हकीकत बताने में सामने आ गए हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया, जो मेन स्ट्रीम अखबारात, जो मेन स्ट्रीम TV चैनल्स नहीं बता सकते। इमरान खान साहब अब इस हद तक एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, इदारों में छुपे उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने इस तमाम प्रोपेगेंडे के अंदर इमरान खान की मुखालिफत की है, उनके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। अगली खबर है मुल्की सियासत के हवाले से। अगली खबर है बिलावल भुट्टो के हवाले से। साबिक गवर्नर पंजाब चॉइस सरवर साहब ने एक बयान दिया है। चॉइस सरवर साहब ने कहा है कि तहरीक-ए-इंसाफ को चाहिए कि वो लाहौर से कौमी असम्बली के हल्का NA 127 से बिलावल भुट्टो को कामयाब करवाएं और अपने बड़े सियासी मुखालिफ मुस्लिम लीग नून को शिकस्त दें। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक गवर्नर पंजाब ने कहा कि लाहौर के हल्का से बिलावल भुट्टो की भरपूर मुहिम चला रहा हूं। बिलावल का लाहौर से इलेक्शन लड़ना फेडरेशन को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि भुट्टो फैमिली से मेरा 40 साल पुराना ताल्लुक है। पीपल्स पार्टी की क़यादत की जानिब से पीपल्स पार्टी में शमूलियत की दावत दी गई और सियासत में कुछ हरफे आखिर नहीं होता। उन्होंने कहा कि PTI के लोगों को डिप्लोमेसी का मशवरा देते हैं,
کہا کہ بہتر ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ قومی اسمبلی کے حلقہ این 127 سے بلاول بھٹو کو کامیاب کروائیں اور اپنے بڑے سیاسی مخالف مسلم لیگ نون کو شکست دلوائیں۔ اس سے یہ چیز واضح ہو رہی ہے کہ آصف علی زرداری سب پہ بھاری والا جو ایک نعرہ ہے وہ اس وقت چوہدری سرور صاحب پہ بھاری ہو گئے ہیں اور انہوں نے چوہدری سرور صاحب کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ چوہدری سرور صاحب جو کہ کاف لیگ کے سپورٹر تھے، کاف لیگ کے رہنما تھے، کاف لیگ سے چوہدری سرور صاحب اب بلاول بھٹو کے حق میں بولتے نظر آ رہے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کلیئرلی کہہ دیا کہ سیاست میں کچھ بھی حتمی نہیں ہوتا۔ بلاول بھٹو کی حمایت میں کھل کے سامنے آ گئے ہیں۔ اگلی آخری اور سب سے بڑی خبر اپنے خطے کے حوالے سے، ملکی سلامتی کے حوالے سے، ہمسایہ ملک کے حوالے سے کہ ہمسایہ ملک ایران نے جب پاکستان پہ حملہ کیا، پاکستان کے اندر دہشت گرد مارنے کے حوالے سے جو حملہ کیا گیا اور بعد میں اس پہ سٹیٹمنٹ دی گئی کہ ہم دہشت گرد مارنے کے لیے، ہمیں دہشت گردوں کی اطلاع تھی، وہ مارنے کے لیے ہم نے یہاں پہ حملہ کیا ہے، لیکن حقیقت میں شاید وہ یہ بھول گئے تھے کہ ہم حملے کا جواب بھرپور طریقے سے دیں گے۔ پاک فوج ملکی سلامتی پہ آنچ نہیں آنے دے گی۔ پاک فوج کے سپوتوں نے جب پھر آج حملے کا جواب دیا تو پھر پورے خطے میں برائے اعظم ایشیا میں ایک ہلچل مچ گئی۔ برائے اعظم ایشیا میں امن اور سلامتی کو خطرہ محسوس ہونے لگ گیا، لیکن جب ایران نے حملہ کیا تھا تب امن اور سلامتی کو خطرہ نہیں تھا۔ شاید تب ایران کو سوچنا چاہیے تھا، ایران کے دوستوں کو اس چیز سے ان کو آمادہ کرنا چاہیے تھا کہ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے، ایک ایٹمی ملک جس کی ایک مضبوط فوج ہے، جس کے پاس مضبوط ٹریننگ یافتہ سپاہی ہیں، جس کے پاس ایک مضبوط اسلحہ ہے، بڑی تعداد میں جدید اسلحہ ہے۔ لیکن تمام چیزوں کا لحاظ نہ کرتے ہوئے جو ایران نے ہماری حدود پار کی، حدود توڑی، ایران نے یہ تیسری دفعہ کسی ہمسایہ ملک کے ساتھ کیا، لیکن اس دفعہ ایران کو منہ توڑ جواب دیا گیا۔ پاکستانی سپوتوں نے ایران کے صوبے کے اندر داخل ہو کے وہاں پہ بم داغے کہ جس نے بھی ہمیں للکارا ہم نے اس کو گردن سے دبوچ ڈالا ہے۔ اس تمام صورتحال کے اوپر ہمارے کچھ ہمسایہ دوست ممالک بھی اندر انوالو ہو گئے ہیں۔ افغانستان نے دونوں ممالک کو باہمی رضامندی سے اس مسئلے کو حل کرنے کی پیشکش کی ہے۔ اس کے علاوہ چائنا نے کہا ہے کہ میں مفاہمت کا کردار ادا کرتا ہوں، میں دونوں کے درمیان جو کشیدگی ہے اس کو ختم کروانے کے لیے دونوں کو ایک بینچ پہ بٹھا کے آپ دونوں کے درمیان کشیدگی ختم کروانے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتا ہوں۔ اور ایک اور چیز، اسرائیل نے اس وقت ایک بہت بڑا بیان دیا ہے۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ ایران کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ وہ ایک ایٹمی ملک کے خلاف جارحیت کرنے جا رہا ہے، ایک ایٹمی ملک کو للکار رہا ہے، ایک ایٹمی ملک کی حدود پار کر رہا ہے۔ اگر پاکستان نے اس کو جوابی کارروائی کی، منہ توڑ جواب دیا تو ایران کے لیے اس کو فیس کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ نہ ایران کے پاس پاکستان جتنی مضبوط فوج ہے، نہ اتنا جدید اسلحہ ہے، نہ اتنے جدید ریسورسز ہیں، اور نہ ہی ایران ایٹمی طاقت ہے۔ اس کے باوجود ایران نے جو یہ بیوقوفانہ بزدلانہ حرکت کی ہے، ایران کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ اور اگر پاکستان کی طرف سے جوابی کارروائی کی گئی اور یہ جنگ کی شکل اختیار کر گئی تو یہ پوری دنیا کے لیے امن ختم کروانے کے لیے کافی ہوگا۔ پوری دنیا کا امن اس سے تباہ ہو سکتا ہے، خطے میں بہت زیادہ کشیدگی بڑھ سکتی ہے، دونوں اطراف سے دونوں ممالک کے دوست ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ سکتے ہیں۔ اس طرح کا یہ بیان جاری کیا ہے اسرائیل کی طرف سے۔ اس تمام صورتحال کے اندر کیا ہوا ہے اس کی میں تمام تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ 16 جنوری کی صبح ایران کی جانب سے پاکستان کی فضائی حدود میں حملے کے نتیجے میں 2 معصوم بچے جاں بحق اور 3 بچیاں زخمی ہوئیں۔ دفتر خارجہ نے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی شدید مذمت کرتے ہوئے ایرانی ناظم الامور کو وزارت خارجہ میں طلب کیا۔ ملک کی سیاسی قیادت کی طرف سے ایران کے اس عمل پر اظہار مذمت کیا گیا۔ نگران وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے کہا کہ ایران کی جانب سے فضائی حدود کی خلاف ورزی کی تحقیقات جاری ہیں۔ 17 جنوری کی شام پاکستان نے ایران سے سفیر واپس بلانے اور تمام اعلیٰ سطح کے تبادلے معطل کرنے کا اعلان کیا۔ ساتھ ہی پاکستان میں ایران کے سفیر جو اس وقت ایران میں ہی ہیں ان کو بھی پاکستان واپس نہ آنے کا کہہ دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر الہیان نے ڈیوس میں ورلڈ اکنامک فورم کی سائیڈ لائن پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ فضائی حملوں میں پاکستان کے کسی شہری کو نہیں بلکہ ایرانی دہشت گرد گروپ جیش العدل کو نشانہ بنایا گیا۔ بدھ کی رات کو نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے ایرانی ہم منصب حسین عبد الہیان
کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا جس میں پاکستان میں ایران کے حملے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ 18 جنوری کی صبح پاکستان نے ایران کی جانب سے اپنی فضائی حدود کی خلاف ورزی کے 48 گھنٹوں سے بھی کم وقت کے اندر ایرانی صوبے سیستان بلوچستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملہ کیا جس میں متعدد دہشت گرد مارے گئے۔ دفتر خارجہ کے مطابق دہشت گردانہ سرگرمیوں کی مصدقہ معلومات کی روشنی میں آپریشن کیا گیا۔ ISPR نے کہا ہے کہ ایران میں بلوچستان لبریشن آرمی لبریشن فرنٹ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ حملے میں 3 خواتین اور 4 بچوں سمیت 9 افراد جو کہ غیر ایرانی ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ پاکستان ناظم الامور کو ایرانی وزارت خارجہ نے طلب کیا۔ نگران وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کا غیر ملکی دورہ مختصر کرنے کا فیصلہ سامنے آ گیا۔ چین کی جانب سے پاکستان اور ایران کے درمیان ثالثی کی پیشکش کی گئی۔ امریکہ نے پاکستان، عراق اور شام میں ایران کے حملوں پر اظہار مذمت کرتے ہوئے واضح کیا کہ ایران نے 3 ہمسایہ ممالک کی خود مختار سرحدوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ افغانستان اور روس کی طرف سے بھی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے دونوں ممالک سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ یہ تمام پیش رفت ہے جو ایران اور پاکستان کے درمیان حدود پار کرنے کے حوالے سے جو ایران نے پاکستان کے اندر حملے کیے، ایران نے اپنی حدود پار کی، سرحدی حدود پار کی، اس کے حوالے سے یہ آج تک کی پیش رفت ہے جو میں نے آج کے اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے۔ اور تحریک انصاف بھی کچھ دنوں تک پراپرلی اپنی کمپین کا آغاز کرنے جا رہی ہے۔ تحریک انصاف، عمران خان اور عمران خان کے جتنے بھی امیدوار ہیں وہ پر امید ہیں کہ اگلی جو گورنمنٹ بنے گی وہ آزاد امیدواروں کی حیثیت سے تحریک انصاف کی ہی بنے گی۔ اگلے ویلاگ تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔